صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر تیری کا محسن خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر ہمیں ابو بکر جاں سے پیارا ہے قلب امت صدیق ہو داماد جس بشر کا بشر وہ کتنا عظیم تر ہے تمام اصحاب کا وہ سالار رہبر و ذات معتبر کہ اکبر صدیق اکبر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ورحمتنا محمد سيد الكونين والثقلين مؤيدنا مخدومنا منزومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين أحمر أنور أجدر أتفل أوسط أحمر أنور أجدر أتفل أوسط أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا مزمل مدثر طه مجتبى هاشمي نذير رسول الملاحم والضحى والليل إذا سجى رسول الرحمة النبي التوبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وإذا تثبت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز سامعین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ نے اپنا نام لیا اور فرمایا کہ ان اللہ، میں خود رب ذوالجلال، اللہ نے اپنا نام لیا تو فرمایا ان اللہ، سارے کائنات کا پالنے والا اللہ، اللہ نے اپنا نام لیا تو فرمایا ان اللہ، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اپنا نام لیا فرمایا ان اللہ، اللہ فرما رہے میں خود اللہ ہو کر بھی کیا کہتا ہوں بتاؤں گا. ان اللہ، اللہ کہتے ہیں میں خود اللہ بھی تم سب کو کہہ رہا ہوں، وملائکتہ، اور میرے جتنے بھی ملائک ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کس کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کس کی طرف ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں، اللہ کس کی طرف ہمارے نظریں کر رہے ہیں، اللہ کس کا محبت ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا میں خود اللہ و ملائکتہ، میرے جتنے بھی ملائک ہیں کیا کرتے ہیں؟ یصلون، کیا پڑھتے ہیں شہباز بھائی؟ یصلون، درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں. میرے بندو، میں خود اللہ اور میرے جتنے بھی ملائک ہیں یہ سارے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ یصلون، درود پاک پڑھتے ہیں. کس پہ؟ مزمل، مدثر، مرتضی، مجتبی، طٰہ، یاسین، والضحیٰ، الم نشرح لک صدرک، واللیل اذا سجا، یا ایہا المزمل پر، یا ایہا المدثر پر. کس پر؟ محمد الرسول اللہ پر. کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں. ان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں خود، وملائکتہ، میرے جتنے بھی ملائک ہیں، یصلون علی النبی، کیا کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں. کس پہ؟ علی النبی پہ. نبی کون ہے؟ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ. کس پہ درود پڑھتے ہیں؟ بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد. کس پہ درود؟ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے پڑھتے ہیں. بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوف
بن بوس بن قوال بن ادی بن عوام. اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے کس کو متوجہ کر رہے ہیں؟ ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں خود اللہ ہو کر میرے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں. کس پہ پڑھتے ہیں؟ بن ناشر بن حذا بن بلداس بن یطلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن شیس بن ابقر بن عیفی بن عبد الرحمن بن ابراہیم بن اسماعیل بن ناظر بن ناحور اور بن آدم علیہ السلام. یہ سارا فلسفہ میں نے کیوں سنایا؟ یہ سارے پیغمبروں کے جتنے بھی والد گزرے ہیں جن سے پیغمبر دنیا میں ملتے دنیا میں آئے ہیں، ان میں کیا بنا؟ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. دنیا میں نور آیا، سارے دنیا کو چمکایا، سارے دنیا کو روشن کیا. میرے بندو، میں اللہ ہو کر میرے جتنے بھی ملائک ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ تو 4 بڑے مقرب فرشتے ہیں. باقی جتنے بھی چھوٹے فرشتے ہیں یہ سارے مل کر بھی درود پاک پڑھتے ہیں. تو تم کیا کرو؟ یہ تو اللہ نے اپنا فرمایا نا، یہ سارے مل کے میرے حبیب کے درود پاک پڑھتے ہیں. میرے بندو، میرے امت، میرے پیارے پیغمبر کے امت، محمد الرسول اللہ کا آخری امت، محمد الرسول اللہ کا ان میں آ کر سب سے کمزور امت اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد کی امت. تم بھی کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنو. اللہ نے صرف مسلمانوں کو بولا ہے، غیر مسلم کو نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے تم میں سے جنہوں نے ایمان لے کر آیا، اے تم میں سے جس نے ایمان لے کر آیا. عثمان ہے افریقن، کاکا ہے پاکستانی، عبداللہ بھائی ہے، صدیق بھائی ہے، دانش بھائی ہے، جہاں کہیں کی بھی تم ہو، جس ملک سے بھی تعلق تم رکھتے ہو اور جس ملک کے رہنے والے ہو، اگر تم نے اللہ کی اس بات پہ عمل کیا یا ایھا الذین آمنو، تم میں سے جس نے ایمان قبول کیا، تو کیا کر لو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے مومنو، صلو، تم بھی پڑھو درود پاک علیہ، کس پہ؟ محمد بن عبداللہ پہ، وسلموا تسلیما. تم بھی درود پڑھو اور اللہ کا سلام بھی پڑھو اور رحمتیں بھی نازل کرو. اس لیے پڑھو، جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا، ایک معجزہ اللہ نے اس کو دیا. کیا معجزہ؟ جب وہ دنیا میں آئے تو اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا، ایک معجزہ آدم علیہ السلام کا ہے اور اللہ نے بے شمار معجزے، سید الکونین والثقلین، اللہ نے بے شمار معجزے دنیا میں آ کر رحمت بنایا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنایا. اللہ نے بے شمار معجزے کس کو دیے؟ آسان لفظوں میں محمد الرسول اللہ کو دیے. آدم علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یا اللہ تم ایک انسان کو بناؤ گے، وہ دنیا میں ایک دوسرے کا خون بہائے گا، فساد کرے گا، کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو علم میرے پاس ہے آپ میں سے کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے. جب آدم کو بنایا تو سارے فرشتوں کو کہا میرے فرشتوں اس آدم کو سارے تعزیت کے لیے، آدم علیہ السلام کے احترام کے لیے، اس کی عزت کے لیے جتنے بھی تم فرشتے ہو سارے سجدہ کرو. ایک معجزہ اللہ نے آدم کو دیا. ابھی ذرا غور سے سنیے کہ میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ کو اللہ نے کتنے معجزے دیے. جب دنیا بننے سے پہلے دنیا کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا تھا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اتنے بڑے سورج، اتنی بڑی چاند، اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. الذی لہ ملک السماوات والارض، ساتھ زمین بھی نہیں تھے، ساتھ آسمان بھی نہیں تھا. یہ کچھ بھی نہیں، کوئی خلا نہیں، کوئی چیز نہیں.
اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو سامنے بٹھایا اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، جس نے قرآن کی باتوں کو مانا وہ کامیاب، انک لمن المرسلین، اے رسول میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ دنیا بننے سے پہلے، زمین آسمان کے بننے سے پہلے، جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل کے بننے سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو سامنے بٹھایا اور فرمایا قرآن کی دل کی تلاوت، اور اس میں فرمایا کہ انکا، تم جو پیغمبر ہو، لمن المرسلین، سارے رسولوں کا شہنشاہ، سارے رسولوں کا بادشاہ، خاتم النبیین، سارے دین کو پہنچانے والا، دین کو ہر امتی تک پہنچانے والا، اور سارے پیغمبروں کا نبوت کا دروازہ بند کرنے والا، تم کون ہو؟ انکا لمن المرسلین ہو، تم آخری پیغمبر ہو، دنیا میں تم سے نور پھیلے گا، اور جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن سب کی شفاعت تم سے کرواؤں گا، آدم سے لے کے محمد تک جتنے بھی پیغمبر آئے، انک لمن المرسلین، اے میرے حبیب سارے پیغمبروں کی شفاعت بھی تم سے کرواؤں گا، تیری جتنی بھی امت ہے اس کی شفاعت تم سے کرواؤں گا، سارے پیغمبروں کی جتنی بھی امت ہے ان سب کی شفاعت میں کس سے کرواؤں گا؟ اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، محمد الرسول اللہ سے کرواؤں گا، اور سارے امت نے پیچھے ہٹ کر محمد عربی کا جو غریب امت ہے یہ سب سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک معجزہ سنایا۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ جب دنیا میں لے کر آئے تو اللہ نے فرمایا میں خود اللہ اور میرے جتنے بھی ملائک ہیں یہ سارے غریب پیغمبر پہ، الم یجدک یتیما، یہ میرے یتیم پیغمبر پہ، ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، اتنے یتیم تھے، اتنے غریب تھے، اتنے فقیر تھے کہ کچھ بھی ساتھ میں نہیں ہے، بکریاں چرانے والا پیغمبر، اس کو لوگوں نے پتھر مارنے والا پیغمبر، لوگوں کو کلمہ پہنچا کر لوگوں نے اس کو پتھر مارنے والے پیغمبر کو اللہ نے میں نے اتنی امیر بنائی، اللہ نے میں نے اپنے پیغمبر فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو ووجدک عائلا فاغنا، اتنا امیر بنایا کہ دنیا میں اس جیسا امیر کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ یتیم تھے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی یتیم ہے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے ووجدک عائلا فاغنا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے آپ کی شادی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کروائی۔ دنیا میں خدیجۃ الکبریٰ جیسی امیر ترین عورت نہ آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی، اور اگر آپ سے کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو کبھی ذلیل مت کرو، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے پاس ہے اس کو دے دو۔ دوسرا معجزہ۔ تیسرا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے حبیب میں اللہ میرے سارے فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں، اگر آپ کے امت میں سے کسی نے بھی آپ کے اوپر درود پڑھ لی، کسی نے بھی درود پڑھ لی، میں ہر جمعے کہتا ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا ترجمہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے اپنے حبیب پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے میرے سامنے بیٹھنے والوں، اے میرے سامنے محمد عربی کی امت بیٹھنے والوں، تم سب بھی اپنے پیغمبر پہ درود پڑھو، ایک دفعہ درود پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے 10 گناہ معاف کریں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا تم بیٹھو، سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، بس ایک ہی سجدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پر قیامت کے دن تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا اس کو میں 30 رحمتوں سے نوازوں گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا، 10 نعمت دوں گا، اور اس کے عمل نامے میں 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ اور جو بھی درود پاک، چلو اللہ نے کہا جو بھی میرے حبیب پہ درود پاک پڑھے میں اس کے گناہ معاف کروں گا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو 10 رحمتیں دوں گا، اس کے نیکی اس کے عمل نامے میں ضرور لکھ دوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو درود پاک کی میں نے تھوڑی سی مختصر آپ لوگوں کو سنائی۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو غار دوست کہلاتا ہے، جس نے دین میں سب سے زیادہ مشقت اٹھائے محمد رسول اللہ کے ساتھ، ابو بکر صدیق، جو غار میں جا کر سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہا اس کو بھی بند کیا، پیچھے سے سانپ آیا، سانپ نے کاٹا، محمد رسول اللہ کو کچھ بھی نہیں کہا، بعد میں بتایا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا، اپنا لعاب لگایا،
وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور جنت کے 8 دروازے، سارے دروازے ابو بکر کو بلائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ فرمایا 8. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہستی ہے جو یہ 8 دروازے اس کو بلائے؟ ہے کوئی؟ پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. تم ابو بکر ہو جو جنت کے 8 دروازے تمہیں بلائے گا. ابو بکر آ جاؤ اندر. ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داڑھی کے اوپر یہاں پہ تھوڑے سے بال سفید تھے، 20 یا 19 بال سفید تھے. ابو بکر نے اپنے حبیب کی طرف دیکھا، اپنے دوست کی طرف دیکھا، وہ جس کے ساتھ محبت تھی اس کی طرف دیکھا، وہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرے اور ہم نہ کرے اس کی طرف دیکھا، وہ جس کے ساتھ ساری کائنات محبت کرے اگر ہم نہ کرے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے. ابو بکر نے جب اپنے یار کی طرف دیکھا، اپنے محبوب کی طرف دیکھا تو بالوں میں کچھ بال سفید نظر آئے. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بڈھے ہو گئے ہو. 15 یا 20 بال سفید ہو گئے تھے اور عمامہ ہمیشہ باندھتے تھے. تو اس دن جو ہے نا 15 یا 20 بال ابو بکر نے دیکھ لیے. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بڈھے ہو گئے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ ایک خادم رکھا تھا اور فرمایا اس خادم کو کہ اے میرے خادم مجھے روزانہ دن میں 3 مرتبہ آپ نے موت یاد دلانی ہے. ابو بکر ایک دن آئے گا آپ نے بھی دنیا چھوڑنی ہے اور آپ نے بھی خاک میں چلے جانا ہے. روزانہ مجھے 3 دفعہ موت یاد دلایا کرو. اور اس بات کا عمر فاروق اپنے خادم کو تنخواہ دیتا تھا. ایک دن ایسا بھی آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شیشے میں دیکھا، اس نے اپنی داڑھی مبارک میں 1 بال سفید دیکھا. 1 بال. آپ نے سے کوئی ایک مجھے بتایا کہ قاری صاحب میرے داڑھی میں یا میرے بالوں میں سفید نہیں ہے. کسی کے بالوں میں ہے، سب کے بالوں میں سفیدی لگی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو جب تم میں سے کسی کے بالوں میں 1 سفیدی لگ جائے سمجھ لو تمہارا رزق کا دھاگا میں نے کھینچ لیا، سمجھ لو تمہاری زندگی میں نے کھینچ لی، سمجھ لو تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، سمجھ لو کسی بھی دن تمہاری زندگی کا دھاگا میں کاٹ دوں گا. اللہ کہتا ہے. تو ایک دن ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بڈھے ہو گئے ہو. ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بالوں میں سفیدی آئی. تو عمر نے کہا میرے پاس جو خادم تھا اس کی میں نے چھٹی کروائی. اے عمر کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب میں نے شیشے میں دیکھا میرا داڑھی میں 1 بال میں نے سفید دیکھا تو میں نے کہا موت کا پندہ میرے گلے میں خود ہی آ گیا. ابھی مجھے خادم کی ضرورت نہیں ہے. کتنے سارے دنیا میں آئے اور کتنے سارے آئیں گے. ہم رہے یا نہ رہے، دنیا رہے یا نہ رہے، ہم نے تو چلے جانا ہے دنیا سے. تو ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بالوں میں بھی سفیدی پیدا ہو گئی. یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جب سورہ توبہ نازل ہو گئی تو میرے بال سفید ہو گئے. جب سورۃ الرحمن نازل ہو گیا تو میرے بال سفید ہو گئے. جب سورہ تکویر نازل ہو گئی تو میرے بال سفید ہو گئے. جب عما یتساءلون نازل ہوا تو میرے بال سفید ہو گئے. جب یاسین والقرآن حکیم دنیا میں آیا تو میرے بال سفید ہو گئے. جب سورہ فاتحہ دنیا میں آئی تو میرے بال سفید کیوں نہ ہو جائے؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ان باتوں میں، ان صورتوں میں اللہ نے اتنا خوف بھرا ہے، اللہ نے ان صورتوں میں اتنا ڈر رکھا ہوا ہے، اللہ نے ان صورتوں میں اپنا جلال فرمایا ہے. اے میرے بندے جب تک تم جینا چاہتے ہو جیو، اور جب بھی موت کا فرشتہ آ جائے میں نے آپ کی زندگی کے داغے کو کھینچنا ہے، آپ کی زندگی کی داغے کو میں نے کسی دن کاٹنا ہے. ابو بکر جب سے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر دنیا میں آیا میرے بال سفید ہو گئے. وہ اس وجہ سے ہے کہ روزانہ میں دل میں گھوٹ گھوٹ میں روتا ہوں اور اپنے دل میں روتا ہوں. وہ اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ گردون میں رہنے والے ان امت کا کیا بنے گا؟ ان کا سمجھانے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنے آپ کو چودھری سمجھے گا، ہر بندہ گردنی میں رہ کر ظلم بھی کرے گا، ہر بندہ گردنی میں رہ کر 1400 سال کے بعد میرے سنت کے خلاف ہوگا. اے ابو بکر
میرے بال اس لیے سفید ہو گئے، جب سے یہ قرآن نازل ہو گیا میرے سارے بال سفید ہو گئے، وجہ صرف یہی ہے میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میرا امت کبھی آئے گا بھی نہیں اور کبھی قرآن کا دروازہ کھلے گا بھی نہیں۔ ابو بکر میں اس لیے میرے بال سفید ہو گئے کہ میرے جانے کے بعد قرآن بھی ہوگا، میرے جانے کے بعد حدیث بھی ہوں گے، پر میرے امت میں سے کوئی بھی قرآن کے ساتھ کوئی بھی کتابوں کے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، ابھی اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے۔ یہ اسی موقع پہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا موقع آنے والا ہے، ایسا وقت آئے گا قرآن موجود ہوگا، پر ان سب کے سامنے قرآن یتیم پڑا رہے گا۔ قرآن ہوگا، قرآن پر عمل کرنے والا تم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ ابو بکر میرے بال تو اس لیے سفید ہو گئے کہ میرے جانے کے بعد میرے امت کا کیا بنے گا۔ ابو بکر، پیغمبر نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا ہم سب نے پیغمبر کے منہ سے سنا اور اس کے آنسو بہہ گئے، آنسو، اور فرمایا اے میرے صحابہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے جانے کے بعد چلو اس حدیث میں تو عمل کر لو یار تو کامیاب، اگر نہیں کرتے ہو باقی تمہاری مرضی۔ فرمایا ابی ہریرہ نے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی تھا، سارے صحابہ بھی تھے، تو پیغمبر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب نے پیغمبر کے منہ سے، اپنے کانوں سے، پیغمبر کی زندگی میں ہم سب نے یہ حدیث سنی۔ کیا سنا ہے؟ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میرا امت دنیا کو سب سے سپر پاور سمجھے گا، جب میرا امت دین کو چھوڑے گا اور دنیا کے پیچھے ذلیل ہوگا، جب میرا امت پیغمبر کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو چھوڑے گا اور دنیا کمانے میں لگ جائے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ غور سے سنو۔ میرا حق صرف یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، عمل کرنا نہیں کرنا وہ تم سب کا کام ہے، اور میں سب سننے والے کو بتانا چاہتا ہوں، عمل کرو تب کامیاب، نہیں کرو گے تو تب بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ پیغمبر نے فرمایا اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میرا امتی، جب کلمہ پڑھنے والا میرا امتی پیسوں کو سب سے سپر پاور سمجھے گا تو وہ کامیاب نہیں، وہ ناکام۔ جب میرا امتی دین کے پیچھے نہیں، دنیا کے پیچھے ذلیل اور خوار ہو کر بھاگے گا تو میرا امتی کامیاب نہیں، ناکام ہوگا۔ جب یہ دنیا کے پیچھے ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، فراڈ کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور پیغمبر کے طریقوں پہ پاؤ رکھیں گے، اپنے آپ کو امتی بھی کہلائیں گے، تو وہ انسان کامیاب نہیں، وہ ناکام ہے۔ کیا فرمایا؟ نزعت منها ہیبت الاسلام، تو اسلام کی ہیبت کو نہیں سمجھیں گے، اسلام کی قدر کو نہیں سمجھیں گے، اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی دنیا کے پیچھے ذلیل اور خوار ہوں گے، تو یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ابو بکر، اس لیے میرے بال سفید ہو گئے، اس لیے میرے بالوں میں سفیدی آ گئی کہ میرے دل میں ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد کہیں میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی دنیا کے پیچھے ذلیل و خوار نہ ہو جائے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب بھی میرا امت حق بات بولنے سے ڈر جائے اور لوگوں کو غلط کاموں سے نہ روکے، کیوں کسی بندے کو روکنا، یہ تو حق کی بات ہے نا، اور جب ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے کہ یار یہ انسان غلط کام کرتا ہے، اس کو میں نہیں روک سکتا ہوں، یہ دنیا میں ذلیل قوم ہوگا، یہ میرا امتی ناکام ہوگا، یہ میرا امتی کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر نہیں چڑھ سکے گا، کیوں؟ یہ حق بات کہنے میں ڈرتا ہے، یہ حق بات نہیں کہہ سکتا ہے، یہ حق بات بولنے میں جھجکتا ہے، یہ حق بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو پھر فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ نیک کام نہیں کریں گے، سب کے سب غلط کاموں کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حرمت برکت الوحی، ان کے اوپر آسمان سے اللہ کا رحمت کبھی بھی نہیں آئے گا، ان کے اوپر اللہ کی وحی کبھی بھی نہیں آئیں گے، ان کے اوپر قسمہ قسمہ عذاب آئیں گے، ان کے اوپر قسمہ قسمہ بیماری نظر بھی نہیں آئے گی، پر ان کو پکڑ پکڑ کے مارے گا۔ کیوں؟ ان کے دل میں اسلام کا خوف نہیں ہے، پیغمبر کے طریقوں کا محبت نہیں ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ حرمت البرکت الوحی وَإِذَا تَسَبَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ،
تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نہ کوئی رحمت آئے گی، نہ کوئی اللہ کا نعمت آئے گا، اور نہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ اپنے دین کے اوپر غیرت نہیں کریں گے، جب یہ اپنے دین کے عزت اور احترام خود نہیں کریں گے، تو کوئی ان کو کہلانے والا، کوئی ان کو بتلانے والا بھی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب تو پیغمبر کا امت ہے یار۔ کم از کم اپنے امتی ہونے کا اظہار کبھی کبھار کیا کرو یار، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کوئی بھی انسان غلط کام کرتا ہے نا، تو یہ ایمان کا سب سے بیسٹ درجہ ہے، اس کو بولو بھائی جو تم کام کرتے ہو نا اپنا شکر تو ذرا دیکھو یار، تو ہے کون؟ تو انشاءاللہ کسی میں بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے بات کا غلط جواب دے دے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو غلط جواب نہیں دے گا، اتنا تو ہم سب کر سکتے ہیں نا میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں موجود ہے، واللہ العظیم کبھی کبھار آیا کرو، قرآن کو کھول لیا کرو یار، ایک آدھ سورت پڑھ لیا کرو، ایک لکیر ہی پڑھ لیا کرو میرے بھائی۔ کیوں یہ قرآن قیامت کا دن، واللہ العظیم ان قرآنوں کو ہم سب کے چہروں کا پتہ ہے، ان قرآنوں کو ہم سب کے چہروں کے اور ہم سب کے نام کا بھی پتہ ہے۔ کیا جواب دو گے یار؟ کم از کم دن میں ایک دفعہ قرآن کھول دیا اور اس میں سے ایک لکیر پڑھ لیا، تاکہ قیامت والے دن یہی قرآن ہمارا شفاعت کرے اور اللہ کو کہے کہ ان رکن میں جتنے بھی رہنے والے ہیں ان سب نے مجھے ایک ہی لکیر پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم زندہ ہے پیغمبر کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں اپنا محبت، اپنے حکموں اور نبی کی طریقوں کا جو بھی عمل ہے، اللہ ہم سب کو ان طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد